भोलू और गामा दो भाई थे, बेहद मेहनती। भोलू कलईगर था, सुबह धोखनी सर पर रखकर निकलता और दिन भर शहर की गलियों में भांडे कली करा लो की सदाएं लगाता रहता। शाम को घर लौटता तो इसकी तहबंद की डब में 3-4 रुपए का करियाना जरूर होता। गामा खांचा फरोश था, उसको भी दिन भर छाबड़ी सर पर उठाए घूमना पड़ता था। 3-4 रुपए ये भी कमा लेता था, मगर उसको शराब की लत थी। शाम को दीने के भटियार खाने से खाना खाने से पहले 1 पाव शराब उसे जरूर चाहिए थी। पीने के बाद वो खूब चहकता। दीने के भटियार खाने में रौनक लग जाती। सबको मालूम था कि वो पीता है और इसी के सहारे जीता है। भोलू ने गामा को, जो कि उससे 2 साल बड़ा था, बहुत समझाया कि देखो ये शराब की लत बहुत बुरी है। शादीशुदा हो, बेकार पैसा बर्बाद करते हो। यही जो तुम हर रोज 1 पाव शराब पर खर्च करते हो, बचा कर रखो तो भाभी ठाठ से रहा करे। नंगी पूछी अच्छी लगती है तुम्हें अपनी घरवाली। गामा ने उस कान सुना और उस कान से निकाल दिया। भोलू जब थक हार गया तो उसने कहना सुनना ही छोड़ दिया। दोनों मुहाजिर थे। एक बड़ी बिल्डिंग के साथ सर्वेंट क्वार्टर थे। उन पर जहां औरों ने कब्जा जमा रखा था, वहां इन दोनों भाइयों ने भी एक क्वार्टर को अपनी रिहाइश के लिए महफूज कर लिया था। सर्दियां आराम से गुजर गईं। गर्मियां आई तो गामा को बहुत तकलीफ हुई। भोलू तो ऊपर कोठे पर खाट बिछाकर सो जाता था। गामा क्या करता? बीवी थी और ऊपर पर्दे का कोई बंदोबस्त ही नहीं था। एक गामा ही को ये तकलीफ नहीं थी। क्वार्टरों में जो भी शादीशुदा था इसी मुसीबत में गिरफ्तार था। कल्लन को एक बात सूझी। उसने कोठे पर कोने में अपनी और अपनी बीवी की चारपाई के इर्द गिर्द टाट तान दिया। इस तरह पर्दे का इंतजाम हो गया। कल्लन की देखा देखी दूसरों ने भी इस तरकीब से काम लिया। भोलू ने भाई की मदद की और चंद दिनों में ही बांस वगैरह गाड़कर टाट और कंबल जोड़कर पर्दे का इंतजाम कर दिया। यूं हवा तो रुक जाती थी, मगर नीचे क्वार्टर के दोजख से हर हालत में ये जगह बेहतर थी। ऊपर कोठे पर सोने से भोलू की तबीयत में एक अजीब इनकलाब पैदा हो गया। वो शादी ब्याह का बिल्कुल कायल नहीं था। उसने दिल में अहद कर रखा था कि ये जंजाल कभी नहीं पालेगा। जब गामा कभी उसके ब्याह की बात छेड़ता तो वो कहा करता, ना भाई, मैं अपने निरोए पिंडे पर जोंके नहीं लगवाना चाहता। लेकिन जब गर्मियां आईं और उसने ऊपर खाट बिछाकर सोना शुरू किया तो 10-15 दिन ही में उसके ख्यालात बदल गए। एक शाम को दीने के भटियार खाने में उसने अपने भाई से कहा, मेरी शादी कर दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या मजाक सूझा है तुम्हें? भोलू बहुत संजीदा हो गया। तुम्हें नहीं मालूम, 15 रातें हो गई हैं मुझे जागते हुए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, दाएं बाएं जिधर नजर डालो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अजीब अजीब आवाजें आती हैं। नींद क्या आएगी, खाक। गामा जोर से अपनी घनी मूंछों में हंसा। भोलू शर्मा गया। वो जो कल्लन है उसने तो हद ही कर दी है। साला रात भर बकवास करता रहता है। उसकी बीवी साली की जुबान भी तालू से नहीं लगती। बच्चे पड़े रो रहे हैं मगर वो। गामा हस्बे मामूल नशे में था तो उसने दीने के भटियार खाने में अपने सब वाकिफकारों को खूब चहक चहक कर बताया कि उसके भाई को आजकल नींद नहीं आती। भोलू चिढ़ गया। गामा सूफी हालत में था तो उसने उससे कहा, तुमने तो यार मेरा मजाक बना दिया है। देखो, जो कुछ मैंने तुमसे कहा ये झूठ नहीं। मैं इंसान हूँ। खुदा की कसम मुझे नींद नहीं आती। आज 20 दिन हो गए हैं जागते हुए। तुम मेरी शादी का बंदोबस्त कर दो, वरना कसम पंचतन पाक की मेरा खाना खराब हो जाएगा। भाभी के पास मेरा 500 रुपया जमा है। जल्दी कर दो बंदोबस्त, अच्छा हो जाएगा बंदोबस्त। तुम्हारी भाभी से आज ही बात करता हूँ कि वो अपनी मिलने वालियों से पूछ कुछ करे। 1.5 महीने के अंदर अंदर बात पक्की हो गई। समद कलईगर की लड़की आयशा गामा की बीवी को बहुत पसंद आई। खूबसूरत थी, घर का कामकाज जानती थी। वैसे समद भी शरीफ था, मोहल्ले वाले उसकी इज्जत करते थे। भोलू मेहनती था, तंदुरुस्त था। जून के वस्ते में शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। समद ने बहुत कहा कि वो लड़की इतनी गर्मियों में नहीं ब्याहेगा, मगर वो मान गया। शादी से 4 दिन पहले भोलू ने अपने लिए ऊपर कोठे पर टाट के पर्दे का बंदोबस्त किया। बांस बड़ी मजबूती से फर्श में गाड़े, टाट खूब कसकर लगाया। चारपाइयों पर नए खेस बिछाए, नई सुराही मुंडेर पर रखी।
شیشے کا گلاس بازار سے خریدا۔ سب کام اس نے بڑے اہتمام سے کیے۔ رات کو جب وہ ٹاٹ کے پردے میں گھر کر سویا تو اس کو عجیب سا لگا۔ وہ کھلی ہوا میں سونے کا عادی تھا، مگر اب اس کو عادت ڈالنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شادی سے 4 دن پہلے ہی اس نے یوں سونا شروع کر دیا۔ پہلی رات جب وہ لیٹا اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچا تو وہ پسینے میں تربتر ہو گیا۔ اس کے کانوں میں وہ آوازیں گونجنے لگیں جو اسے سونے نہیں دیتی تھی، اور اس کے دماغ میں طرح طرح کے پریشان خیالات دوڑاتی تھیں۔ کیا وہ بھی ایسی ہی آوازیں پیدا کرے گا؟ کیا آس پاس کے لوگ یہ آوازیں سنیں گے؟ کیا وہ بھی اسی کے مانند راتیں جاگ جاگ کر کاٹیں گے؟ کسی نے اگر جھانک کر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ بھولو پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ ہر وقت اس کو یہی بات ستاتی رہتی کہ ٹاٹ کا پردہ بھی کوئی پردہ ہے، پھر چاروں طرف لوگ بکھرے پڑے ہیں۔ رات کی خاموشی میں ہلکی سی سرگوشی بھی دوسرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ کیسے یہ ننگی زندگی بسر کرتے ہیں؟ ایک کوٹھا ہے، اس چارپائی پر بیوی لیٹی ہے، اس چارپائی پر خاوند پڑا ہے، سینکڑوں آنکھیں، سینکڑوں کان آس پاس کھلے ہیں۔ نظر نہ آنے پر بھی آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ ہلکی سی آہٹ پوری تصویر بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ٹاٹ کا پردہ کیا ہے؟ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ساری چیزیں بے نقاب کر دیتی ہیں۔ وہ سامنے کلن اپنی بیوی کی چھاتیاں دبا رہا ہے۔ وہ کونے میں اس کا بھائی کاما لیٹا ہے، تہبند کھل کر ایک طرف پڑا ہے۔ ادھر کوئی عید و حلوائی کی کنواری بیٹی شادہ کا پیٹ چھدرے ٹاٹ سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ شادی کا دن آیا تو بھولو کا جی چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، مگر کہاں جاتا؟ اب تو وہ جکڑا جا چکا تھا۔ غائب ہو جاتا تو سمت ضرور خودکشی کر لیتا۔ اس کی لڑکی پر جانے کیا گزرتی۔ جو طوفان مچتا وہ الگ۔ اچھا جو ہوتا ہے ہونے دو، میرے ساتھی اور بھی تو ہیں۔ بھولو نے خود کو ڈھارس دی اور اپنی نئی نویلی دلہن کی ڈولی گھر لے آیا۔ کوارٹروں میں چہل پہل پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے بھولو اور گاما کو خوب مبارکبادیں دی۔ بھولو کے جو خاص دوست تھے انہوں نے اس کو چھیڑا اور پہلی رات کے لیے کئی کامیاب غربت آئے۔ بھولو خاموشی سے سنتا رہا۔ دیر تک وہ نیچے کوارٹر میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بیچاری شرم کی ماری سر نہڑائے، گھونگھٹ کاڑے سمٹی ہوئی تھی۔ سخت گرمی تھی۔ بھولو نے پہلے سوچا کہ وہ اوپر کوٹھے پر نہیں جائے گا، نیچے کوارٹر میں ہی رات کاٹے گا، مگر جب گرمی انتہا کو پہنچ گئی تو وہ اٹھا اور دلہن سے چلنے کو کہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ تمام کوارٹر خاموشی میں لپٹے ہوئے تھے۔ بھولو کو اس بات کی تسکین تھی کہ سب سو رہے ہوں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھے گا۔ چپ چاپ دبے قدموں سے وہ اپنے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے اپنی دلہن سمیت داخل ہو جائے گا اور صبح منہ اندھیرے نیچے اتر جائے گا۔ جب وہ کوٹھے پر پہنچا تو بالکل خاموشی تھی۔ دلہن نے شرمائے ہوئے قدم اٹھائے تو پازیب کے نکرئی گھنگرو بجنے لگے۔ ایک دم بھولو نے یوں محسوس کیا کہ چاروں طرف جو نیند بکھری ہوئی تھی چونک کر جاگ پڑی ہے۔ چارپائیوں پر لوگ کروٹیں بدلنے لگے۔ کھانسنے کھنکارنے کی آوازیں ادھر ادھر ابھریں۔ دبی دبی سرگوشیاں اس تپی ہوئی فضا میں تیرنے لگیں۔ بھولو نے گھبرا کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ٹاٹ کی اوڑ میں چلا گیا۔ دبی دبی ہنسی کی آواز اس کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ بیوی سے بات کی تو پاس ہی خسر پھسر شروع ہو گئی۔ دور کونے میں جہاں کلن کی جگہ تھی وہاں چارپائی کی چرچوں چرچوں ہونے لگی۔ یہ دھیمی پڑی تو گاما کی لوہے کی چارپائی بولنے لگی۔ عید و حلوائی کی کنواری لڑکی شادہ نے 2-3 بار اٹھ کر پانی پیا۔ گھڑے کے ساتھ اس کا گلاس ٹکراتا تو ایک چھناکا سا پیدا ہوتا۔ خیر کسائی کے لڑکے کی چارپائی سے بار بار ماچس جلانے کی آواز آتی تھی۔ بھولو اپنی دلہن سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اسے ڈر تھا کہ آس پاس کے کھلے ہوئے کان فوراً اس کی بات نکل جائیں گی اور ساری چارپائیاں چرچوں چرچوں کرنے لگیں گی۔ دم سادھے وہ خاموش لیٹا رہا۔ کبھی کبھی سہمی ہوئی نگاہ سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ لیتا جو کچھ دیر جاگتی رہی پھر سو گئی۔ بھولو نے چاہا کہ وہ بھی سو جائے مگر اس کو نیند نہ آئی۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اس کے کانوں میں آوازیں آتی تھیں، آوازیں جو فوراً تصویر بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی تھی۔ اس کے دل میں بڑے ولولے تھے، بڑا جوش تھا۔
جب اس نے شادی کا ارادہ کیا تو وہ تمام لذتیں جن سے وہ نا آشنا تھا اس کے دل و دماغ میں چکر لگاتی رہتی تھی۔ اس کو گرمی محسوس ہوتی تھی، بڑی راحت بخش گرمی، مگر اب جیسے پہلی رات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس نے رات میں کئی بار یہ دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر آوازیں، وہ تصویریں کھینچنے والی آوازیں سب کچھ درہم برہم کر دیتی۔ وہ خود کو ننگا محسوس کرتا، الف ننگا، جس کو چاروں طرف سے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ اٹھا، باہر نکل کر اس نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پیا، کچھ سوچا، وہ جھجک جو اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی اس کو کسی قدر دور کیا۔ اب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو کافی تیز تھی۔ بھولو کی نگاہیں کونے کی طرف مڑیں، کلن کا گھسا ہوا ٹاٹ ہل رہا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکل ننگ دھڑنگ لیٹا تھا۔ بھولو کو بڑی گھن آئی، ساتھ ہی غصہ بھی آیا کہ ہوا ایسے کوٹھوں پر کیوں چلتی ہے تو ٹاٹوں کو کیوں چھیڑتی ہے۔ اس کے جی میں آئی کہ کوٹھے پر جتنے ٹاٹ ہیں سب نوچ ڈالے اور ننگا ہو کے ناچنے لگے۔ بھولو نیچے اتر گیا۔ جب کام پر نکلا تو کئی دوست ملے، سب نے اس سے پہلی رات کی سرگزشت پوچھی۔ فوجے درزی نے اس کو دور ہی سے آواز دی، کیوں استاد بھولو، کیسے رہے؟ کہیں ہمارے نام پر بٹا تو نہیں لگا دیا تم نے؟ چھاگے ٹین ساز نے اس سے بڑے زور دارانہ لہجے میں کہا، دیکھو میاں، اگر کوئی گڑبڑ ہے تو بتا دو، ایک بڑا اچھا نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ بالے نے اس کے کاندھے پر زور سے دھپا مارا۔ کیوں پہلوان، کیسا رہا دنگل؟ بھولو خاموش رہا۔ صبح اس کی بیوی میکے چلے گئی۔ 5-6 روز کے بعد واپس آئی تو بھولو کو پھر اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ کوٹھے پر سونے والے جیسے اس کی بیوی کی آمد کے منتظر تھے۔ چند راتیں خاموشی رہی تھی، لیکن جب وہ اوپر سوئے تو وہی خسر پسر، وہی چرچوں، وہی کھانسنا کھنکارنا، وہی گھڑے کے ساتھ گھڑے کے ٹکرانے کے جھناکے، کروٹوں پر کروٹیں، دبی دبی ہنسی۔ بھولو ساری رات اپنی چارپائی پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی ایک ٹھنڈی آہ بھر کے اپنی دلہن کو دیکھ لیتا اور دل میں کرتا، مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ 7 راتوں تک یہی ہوتا رہا۔ آخر تنگ آ کر بھولو نے اپنی دلہن کو میکے بھیج دیا۔ 20-25 دن گزر گئے تو گاما نے بھولو سے کہا، یار تم بڑے عجیب و غریب آدمی ہو، نئی شادی اور بیوی کو میکے بھیج دیا، اتنے دن ہو گئے اسے گئے ہوئے، تم اکیلے سوتے کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا ہے، جو بات ہے بتاؤ، کیا تمہیں عائشہ پسند نہیں آئی؟ یہ بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھولو اٹھ کر کوارٹر کے باہر چلا گیا۔ اندر سے اس کو اپنی بھابھی کی آواز سنائی تھی۔ وہ گاما سے کہہ رہی تھی، تم جو کہتے ہو نا کہ بھولو کو عائشہ پسند نہیں، یہ غلط ہے۔ تو اور کیا بات ہے؟ بھولو کو اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ دلچسپی کیا ہو؟ کیوں؟ گاما کی بیوی کا جواب بھولو نہ سن سکا، مگر اس کے باوجود اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی ساری ہستی کسی نے ہاون میں ڈال کر کوٹ دی ہے۔ ایک دم گاما اونچی آواز میں بولا، نہیں، یہ تم سے کس نے کہا؟ عائشہ نے اپنی کسی سہیلی سے ذکر کیا، بات اڑتی مجھ تک پہنچ گئی۔ بڑی صدمہ زدہ آواز میں گاما نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ بھولو کے دل میں چھری سی پیوست ہو گئی، اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ اٹھا اور کوٹھے پر چڑھ کر جتنے ٹاٹ تھے اکھیڑنے شروع کر دیے۔ کھٹ کھٹ پھٹ پھٹ سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ لڑنے لگا۔ بات بڑھ گئی، کلن نے بانس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ بھولو چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا۔ اب وہ الف ننگا بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کہیں ٹاٹ لٹکا دیکھتا ہے تو اس کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔